کہ اگر تراب بنا ہے تو اگر انہیں ابو تراب کہہ دیا جائے تو شرک کون سا ہے؟ جب تراب تھی ہی نہیں، ابو تراب تھا۔ اسی وجہ سے اگر آسمان کو دیکھیں، شمس و قمر کو دیکھیں، ستارے بعد میں آئے ہیں، اگر وہ ان کے گھر پہ نازل ہو جاتے ہیں تو تعجب کیا ہے؟ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ ساری کی ساری یہ نہیں سمجھے گے۔ میں تھوڑا سا اور اس کو لے کے آؤں آپ کو اپنے مولا کی اس دعا کی طرف، تاکہ حقائق واضح ہو جائے۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑا پیسج ہے، اس پہ ہم نے مفصل اس پہ زبور آل محمد پہ ڈسکس کی ہے، اس میں کہ میرے مولا دعائے، پہلی دعا شاہکار ہے توحید کا، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، شکر ہے اس پروردگار کا کہ وہ ایسا پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے آخر کوئی نہیں، وہ پروردگار ہے۔ اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علينا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق فکیف نطیق حمدہ ام متى نؤدی شکرہ لا متى۔ توجہ کرنا ان جملے پر۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، یہ اہل بیت کے لیے ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے کمالات کی ساری خوبیاں، موجودات کی ساری خوبیاں وہ ہم میں عطا کی ہیں، کسی غیر میں نہیں۔ دیکھا، الحمدللہ الذی اختار لنا، اختار یہ مختار اسی وجہ سے کہتے ہیں، اختار لنا محاسن الخلق، کہ مخلوقات کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہم میں عطا کر دی ہیں، اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ جب ساری کی ساری خوبیاں ان میں ہیں، سارے کے سارے کمالات ان میں ہیں، تو اگر چاند پلٹ کے آتا ہے تو ان کے صدقے میں، سورج اترتا ہے تو ان کے صدقے میں، سورج پلٹ کے آتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے بھی کیا کہا ہے، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گردانت ز مغرب آفتہ۔ ہم بو تراب اسے مانتے ہیں کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو عصر تک کھینچ کر لے کر آ جائے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو اب یہ ہے اختار لنا محاسن الخلق، اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ساری مخلوقات کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں ہمارے پاس ہیں، کوئی مخلوقات ایسی نہیں، ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے کمالات ہم میں موجود ہیں۔ وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور اس نے ہمیں رزق طیب سے نوازا ہے، اس نے ہمیں رزق طیب سے نوازا ہے۔ وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، اور اس پروردگار کی حمد و ستائش ہے کہ جس نے ساری مخلوقات پہ ہمیں افضلیت عطا کر دی ہے۔ یہ دنیا والے اور ہیں افضلیت کے چکروں میں، اس وجہ سے کہ انہیں صحیفہ سجادی کی خبر نہیں ہے۔ وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، جمیع الخلق، ساری کی ساری مخلوقات پہ اس نے ہمیں فضیلت عطا کر دی۔ وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ، اور اس کی جتنی کی مخلوقات ہیں ساری کی ساری ہمارے حکم کے تابع ہیں، ہمارے حکم کے تابع، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی ساری کی ساری ہماری حکم کے تابع ہیں۔ اچھا، ساری کی ساری حکم کے تابع ہیں تو کیا ہیں؟ انسان ہے تو حکم کے تابع، جن ہیں تو حکم کے تابع، سیارے ہیں تو حکم کے تابع، ستارے ہیں تو حکم کے تابع۔ تو اب کوئی تعجب نہیں انسان کو ہوتا ہے کہ ستارے پلٹ کے آ رہے ہیں، سیارے پلٹ کے آ رہے ہیں، ایک انگلی کے اشارے سے سورج جب غروب ہونے سے پہلے پلٹ کے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ سارے کا سارا نظام ان کے صدقے میں ہے۔ کل خلیقۃ، اس کی ہر ایک مخلوق، ہر ایک مخلوق، تو کیا تعجب ہے کہ انسان کو ہوتا ہے فرشتے آ کر دق الباب کرتے ہیں، فرشتے آ کر دق الباب کرتے ہیں،
فرشتے آ کر چکی پیستے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، آج رضوان جنت نہیں، آج حسنین کا درزی بن کر آ رہا ہے۔ جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرے جتنے بھی مخلوقات ہیں فضائل کے باب کھول دیے میرے آقا نے، فضائل اور کمالات کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ فرماتے کل خلیقت، اس کی ہر ایک مخلوق ہمارے امر کتابیں ہے، امر کتابیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے یعنی جو کچھ بھی ہے اگر وہ ملک الموت کو بھی کہہ دیں جاؤ روح واپس کرو، اسے واپس کرنا ہوگی، اگر وہ کہہ دیں اس کی روح لے لو تو اسے لینا پڑے گی، اگرچہ لوگ کہیں نہیں ہو تو زندہ ہے اس کی نماز جنازہ۔ فرمایا پہلے اسرائیل کو کہہ دیا تھا قبض کر لو تاکہ نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ یہ وہ ہیں صاحبان امر، اس وجہ سے وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِ، ان کی ساری مخلوقات اللہ نے ہمارے امر کے تابع کر دی ہے، اللہ نے اپنے اذن سے تابع کر دی ہے۔ یہ اذن وہ نہیں ہے جو پیری مریدی والا ہے، یہ وہ اذن نہیں ہے۔ اذن پروردگار سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں، الگ سے کوئی تصور نہیں ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہی کچھ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور یہاں سے آپ انسان اگر آتا ہے تصور دیکھے، فرماتے کل خلیقت، اس کی ہر ایک مخلوق ہمارے حکم کے تابع ہے۔ اور ایک اگلا جملہ بہت خوبصورت، وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اس نے دنیا ساری کے دروازے بند کر دیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا۔ ساری دنیا کے دروازے اس نے بند کر دیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھلے رکھا، کسی غیر کا محتاج نہیں قرار دیا۔ اہل بیت کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جو دوسروں کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت، برابری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہدایت ٹی وی نے یہی کہا ہے کہ جو اعتدال اور ہر چیز کو بناتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اعتدال علی کا نام ہے، عدل علی کا نام ہے، صراط مستقیم علی کا نام ہے، سیدھا رستہ علی کا نام ہے، ہدایت بھی علی کا نام ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں نام مقدس علی سے اس ہدایت کا آغاز ہوا۔ اس دور کے منکرین نے چاہت یہی تھا نا کہ علی کے مقدس نام کو مٹا دیا جائے، اور آج کے دنیا کے منکرین اور حاسدین بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ فقط اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اس طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طرح یہ ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے، اس وقت ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے اور سمجھنے والی ہے، نہ اس دور کے چراغ کو گل کر سکے، نہ اس دور کے چراغ کو گل کریں گے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اہل بیت کے اس نام نامی سے، مقدس نام سے یہ آگے سرفراز ہے اور چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ فرماتا ہے وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ تصور توحید اگر کسی نے دیکھنا ہے، کیا تصور توحید دیا، کیا معرفت توحید بتائی۔ فرمایا اغلق باب الحاجت الا الیہ، پروردگار نے ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ اگر کسی نے دروازہ سیکھنا ہے نا تو وہ دروازہ علی ہے، یعنی دروازے بہت زیادہ بن جائیں گے، بہت زیادہ دروازے بنیں گے، بہت زیادہ کشتیاں بنیں گی، بہت زیادہ
مختلف قسم کے لیبل بھی لگ جائیں گے، لیکن ایک چیز بتا دی ہے، فرماتے یہ گھر وہ ہے کہ جس کسی غیر کا محتاج نہیں، جو کہ ہر غیر ان کے بعد آیا ہے، ہر غیر ان کے بعد آیا ہے، ہر غیر ان کا محتاج ہے، یہ کسی غیر کے محتاج نہیں ہے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، دنیا ساری کے دروازے اس نے بند کر دیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے۔ اسی وجہ سے جس نے بھی آج تک مختلف قسم کے دروازے بہت زیادہ بنتے رہیں گے، بہت زیادہ ٹائٹلنگ ہوتی رہے گی، بہت زیادہ بورڈ لگتے جائیں گے، لیکن پیغمبر نے بھی ایک طریقہ بتا دی، کہا کہ سواد اعظم علی کی ذات ہے، مین سٹریم علی کی ذات ہے، حد اعتدال علی کی ذات ہے، اور اس کو نقطے کو وہی غدیر پہ واضح کر دیا۔ آقا نے جو آگے جا رہے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، یعنی تمہارے انتظار کی جگہ ہے تو علی ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے۔ پیغمبر کا ہر کام بہت، آج کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب غلام ہے، یہ تمہارے مزاج کی بات ہے، تمہارا جتنا مزاج ہے ایسی تو تم نے بات کرنی ہے، تمہاری جتنی ظرفیت ہے ایسی تو تم نے بات کرنی ہے، تمہاری جتنی شان رسالت ہے ایسی تو تم نے بات کرنی ہے۔ پیغمبر نے ایک دفعہ مولا نہیں کہا، پیغمبر نے 2 دفعہ مولا کہا ہے۔ اگر ایک دفعہ مولا کہتے تو تمہاری ڈنڈی چل سکتی تھی، ایک دفعہ مولا نہیں کہا، اگر ایک دفعہ مولا کہتے تو سمجھ آ سکتی تھی کہ ممکن ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہو۔ پیغمبر نے سب سے پہلے اقرار لیا اس بات کا، کیا اقرار لیا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سب پر اولیٰ نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب پر اولیٰ نہیں ہوں؟ جب یہ سب سے اقرار لے لیا گیا، فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس پر میں اولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ میں غدیر والا واقعہ جب بول گیا ہے تے آفرین ہے، میں غدیر والا واقعہ جب بول گیا ہے تے آفرین ہے، علی ولی دی دشمنی تے جے تول گیا ہے تے آفرین ہے، علی مولا دا منکر تا کتا سڑیندا ہے جے کھل گیا ہے تے آفرین ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا بلکہ 2 دفعہ کہا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ بات جو ہے نا بہت واضح ہے، بہت واضح ہے، اس وجہ سے کہ پوری ظرفیت کو بھی بتا دیا گیا اور اصلیت کو بھی بتا دیا گیا، ظرفیت اور اصلیت دونوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اصلیت کہاں پر ہے اور جو نقل لگائے گی وہ کہاں پر ہے۔ فرمایا کہ من کنت مولا ہو، کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب تو دوست ہے، مولا کا مطلب تو غلام بھی ہوتا ہے۔ یہ تمہاری سمجھ ہے نا، تمہاری سمجھ اتنی ہے، اب کیا کریں؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تمہاری فکر کے اوپر، اس وجہ سے کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ تم پیغمبر کو کس معنی میں مولا لیتے ہو؟ چھوڑو ابھی علی کی بات نہ کرو، کس معنی میں لیتے ہو مولا؟ پیغمبر کو کس معنی میں؟ پیغمبر کو مولا دوست کے معنی میں لیتے ہو؟ پیغمبر کو مولا غلام کے معنی میں لیتے ہو؟ یا پیغمبر کو مولا حاکم اور سرپرست کے عنوان سے لیتے ہو؟
تمہاری ظرفیت کی بات ہے. اللہ اکبر.